والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، یہ مہینہ ماہ شعبان کا چند دنوں میں یہ ختم ہو رہا ہے۔ اس ماہ شعبان کے بعد ایک عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے جو ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان المبارک یہ سال کے تمام مہینوں میں سب سے افضل ترین مہینہ ہے۔ تو جب یہ مہینہ آ رہا ہے تو اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ مہینہ ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، وہ کون سے اعمال ہے کہ جن اعمال کو کر کے ہم اس مہینے میں اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ آج اسی عنوان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں کئی مقام پر ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کا بھی حکم عطا فرمایا۔ روزہ رکھنے کا جو حکم اللہ نے اس امت محمدیہ کو عطا کیا ہے، یہ صرف اسی امت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہم سے پہلے بھی کئی انبیاء کو، کئی امتوں کو روزے کا حکم عطا فرمایا۔ ماہ رمضان کی عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت روزہ ہے۔ اب یہ روزہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ نے فرض فرمایا۔ سب سے پہلے دنیا میں آنے والے انسان بھی آدم علیہ السلام، سب سے پہلے نبی بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کو ہی بنا کر بھیجا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے کہ ایک دن ٹھیک دوپہر کے وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کمرے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، میرے پاس جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ ان کے سلام کا جواب، جبرائیل علیہ السلام کے سلام کا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے علی، مجھ سے قریب ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے قریب پہنچ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، جبرائیل علیہ السلام آ کر مجھے ایک بہت ہی خاص بات کہہ رہے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ حضور، آپ کو میں آ کر جو کہہ رہا ہوں آپ وہ علی کو بھی سنائیں، آپ علی سے بھی کہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور، جبرائیل علیہ السلام وہ کون سی بات ہے جو وہ مجھے سنانے کے لیے آپ سے کہہ رہے ہیں؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی، جبرائیل مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ حضور حضرت علی سے فرمائیں کہ جو کوئی شخص یہ جو روزہ ہے، روزہ جو ہر مہینے کی چاند کی 13 تاریخ کو اگر کوئی بندہ روزہ رکھ لے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 10,000 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ چاند کی جو 13 تاریخ ہے ہر مہینے کی، چاند کی 13 تاریخ کو اگر روزہ رکھ لے کوئی بندہ مومن، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی سے فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 10,000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور پھر چاند کی جو 14 تاریخ آتی ہے، اگر کوئی بندہ اس دن کا بھی روزہ رکھ لے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 30,000 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا اگر کوئی بندہ چاند کی 14 تاریخ کا بھی اگر روزہ رکھ لے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 1,00,000 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے۔ چاند کی یہ جو تاریخیں ہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں 13 چاند کی تاریخ اور 14 چاند کی تاریخ، 15 چاند کی تاریخ، یہ جو 3 تاریخوں میں یہ 3 روزے رکھنے کا جو حکم آیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں پہلا روزہ اگر تم رکھتے ہو 10,000 سال کی عبادت کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اگر تم 14 تاریخ کا روزہ رکھتے ہو، اللہ تبارک و تعالی 30 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک روایت میں 30,000 سال کا بھی ذکر آیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر چاند کی 15 تاریخ کا تم روزہ رکھ لیتے ہو، اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 سال روزہ رکھنے کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ ان روزوں کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں۔ یہ ایام 20 ہے۔ ایام 20 کا معنی ہے کہ سفیدی کے روزے، چمکنے کے روزے، خوبصورتی کے روزے۔ تو یہ روزے رکھنے کا اللہ نے سب سے پہلے حکم فرمایا۔ سب سے پہلے یہ حکم آیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر آئے تو آپ جب تک جنت میں تھے آپ کا چہرہ بڑا حسین تھا۔ آپ جب تک جنت میں تھے سر سے لے کر پیر تک آپ کے جسم سے نور نکلتا تھا، بڑا حسین اور نورانی آپ کا جسم تھا۔ اور جیسے ہی آپ زمین پر آئے، اس سورج کی گرمی سے، سورج کی روشنی سے آپ کا رنگ اور آپ کی خوبصورتی آہستہ آہستہ کم ہونے لگ گئی۔ جب آپ کے جسم کا رنگ جلنے لگا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفید رنگ تھا، سفید رنگ دھوپ کی وجہ سے آہستہ آہستہ جب وہ کم ہو گیا، جب وہ رنگ سفید جا کر جب وہ کالا ہونے لگ گیا، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ مولا، میرا جسم اتنا سفید اور حسین خوبصورت تھا، اس سورج کی گرمی نے اور اس سورج کی دھوپ نے میرے جسم کو جلایا اور میرے جسم کی سفیدی اور میرے جسم کا نور اس نے چھین لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اگر دوبارہ جنت جیسا حسین جسم چاہتے ہو، جنت جیسا خوبصورت جسم چاہتے ہو، تم ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 یہ 3 روزے رکھ لو، جنت کا حسن تمہارے چہرے پر آ جائے گا۔ جو جنت میں جیسا تمہارا جسم خوبصورت تھا ویسا ہی تمہارا جسم خوبصورت ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم عطا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایام 20 کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ آپ نے 13واں روزہ رکھا، 13 تاریخ کا روزہ رکھا تو جسم کا ایک حصہ آپ کا سفید ہو گیا، جنت کے جیسا جو حسن تھا اس پر آ گیا۔ پھر آپ نے چاند کی 14 تاریخ کا روزہ رکھا تو آپ کا ایک اور حصہ جسم کا وہ پہلے کی طرح حسین اور خوبصورت سفید ہو گیا۔ پھر آپ نے 15 تاریخ کا روزہ رکھا تو سر سے لے کر پیر تک سارا جسم حسین اور خوبصورت ہو گیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت سے حکم عطا فرمایا کہ آدم تمہارے لیے ہر مہینہ چاند کی 13، 14 اور 15 کا تم روزہ رکھا کرو۔ سب سے پہلے یہی روزے فرض ہوئے، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی روزے رکھنے کا حکم عیسائیوں کو عطا کیا۔ جو عیسائی ہے، کرسچنز ہے، ان عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان جو ہمیں عطا فرما رہا ہے، جو اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کیا، یہی ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کو بھی عطا کیا۔ اور عیسائیوں کو اللہ نے حکم دیا کہ رمضان کے 30 روزے رکھو۔ تو عیسائیوں نے جب روزے رکھنا شروع کیا، جب روزے گرمیوں کے دنوں میں آنے لگ گئے اور وہ لوگ جب گرمیوں میں روزہ رکھنے لگ گئے تو انہیں بہت سخت تکلیف ہونے لگی، اور کئی سالوں تک ماہ رمضان گرمیوں میں ہی آتا رہا۔ عیسائی روزے رکھتے رکھتے کافی تکالیف اور مشکلات انہیں پیش آنے لگ گئے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم لوگ گرمی کے دنوں میں روزہ نہیں رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد سردی کے دن آئے، سردیوں میں جب رمضان آیا، ان لوگوں نے جب سردیوں میں روزہ رکھنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ سردیوں میں اتنا تکلیف ہونے لگ گئی، سردیوں کے دنوں میں اٹھنا اور ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنا، وضو کرنا اور پھر نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، انہیں بہت تکلیف ہونے لگ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ رمضان کا مہینہ سردیوں میں بھی آ رہا ہے، گرمیوں میں بھی آ رہا ہے، اور ہم سفر کرنا چاہتے ہیں۔ سفر کے مہینے جب کبھی بھی ہم سفر کرنا چاہیں، ہمارے سفر کرنے کے دنوں میں بھی رمضان آ رہا ہے، اور جب رمضان کا مہینہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے تو وہ جب کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کے وقت میں بھی رمضان آ رہا ہے۔ انہیں کافی دقت ہونے لگ گئی، انہیں کافی پریشانی ہونے لگ گئی۔ ماہ رمضان یہ چاند کی تاریخ کے لحاظ سے آتا ہے۔ انگریزی جو تاریخ ہوتی ہے وہ بالکل طے ہوتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، لیکن جو چاند کی تاریخ ہوتی ہے وہ چاند کی وجہ سے ہر سال 10 دن آگے پیچھے ہوتے رہتی ہے۔ سال میں 10 دن ہر سال یہ کبھی کم ہو جاتے ہیں، کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو ماہ رمضان المبارک چاند کی تاریخ کے لحاظ سے وہ آتا رہتا ہے۔ تو جب عیسائیوں نے دیکھا کہ رمضان کے آنے کا کوئی ایک مہینہ طے نہیں ہے انگریزی تاریخ کی طرح، یہ چاند کی تاریخوں کے لحاظ سے یہ کبھی کا آگے آ جاتا ہے، کبھی پیچھے آ جاتا ہے، کبھی کاروباروں کے دنوں میں آ جا رہا ہے، کبھی سفر کرنے کے دنوں میں آ جا رہا ہے، کبھی سخت سردیوں میں آ رہا ہے، گرمیوں میں آ رہا ہے۔ انہوں نے سوچا ہم ایک ایسا مہینہ طے کر دیں گے، ایسا مہینہ طے کریں گے کہ جس میں نہ ہمیں سفر کرنے کی تکلیف ہو، نہ ہمیں کاروبار میں رکاوٹ آئے، نہ ہمیں سردی کی تکلیف ہو، نہ ہمیں گرمی کی تکلیف ہو۔ تو انہوں نے یہ سوچ کر کیا کیا کہ موسم بہار کہ جس موسم میں نہ سردی ہوتی ہے، نہ گرمی ہوتی ہے، نہ جس موسم میں کاروبار ہوتے ہیں، نہ جس موسم میں سفر کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جو ہوا کا موسم ہوتا ہے، ہوا کے موسم میں اور موسم بہار میں انہوں نے روزہ رکھنے کو طے کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ موسم بہار جو جس موسم میں جن مہینوں میں صرف ہوائیں چلتی ہے اور جو مہینہ بہت زیادہ ٹھنڈا رہتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، ایسے مہینوں کو انہوں نے طے کر لیا روزہ رکھنے کے لیے۔ جب وہ یہ ساری چیزیں اپنی طرف سے کر رہے تھے، ان کے علماء اور عیسائیوں کے جو بڑے سردار ہوتے تھے قبیلوں کے، وہ سردار اور علماء بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہے تھے، جبکہ اللہ نے ان کی کتاب میں، تورات میں اور انجیل میں اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔ انجیل میں اللہ نے فرمایا تھا کہ عیسائیوں تمہارے لیے رمضان کا مہینہ، اس رمضان کے مہینے میں تمہیں روزہ رکھنا فرض ہے، مگر انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں جب مشکلات آئے، جب تکلیف آئے، تو اپنی جانب سے ان کے علماء اور ان کے قبیلوں کے سرداروں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ایک مہینہ طے کریں گے جو کہ موسم بہار ہو، جس میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب طے کر کے اب وہ لوگ روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے طے کر لیا اور یہ سوچا کہ ہم 30 روزے ہی جو اللہ نے فرض کیا تھا اسی کو موسم بہار میں رکھ رہے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں 10 روزے زیادہ کر لیتے ہیں، 5 روزے سردی کے دنوں کی جانب سے بڑھا لیتے ہیں، اور گرمیوں کے مہینوں کے 5 روزے
ہم اس کو اضافہ کر لیں گے، 40 روزے کر لیں گے، اور ٹھنڈے دنوں میں، ہوا کے دنوں میں ہم 40 روزے رکھیں گے، 5 روزے گرمیوں کی دنوں کی طرف سے اور 5 روزے سردیوں کے دنوں کی طرف سے۔ اس طرح سے انہوں نے خود طے کر لیا کہ 40 روزے رکھیں گے۔ یہ اللہ کا حکم نہیں تھا، ان کی کتاب انجیل کا حکم نہیں تھا، اپنی سہولت کے لحاظ سے یہ لوگ اپنی شریعت کو بدل رہے تھے، اپنی شریعت کو انہوں نے خود بنا لیا، یہ فیصلہ انہوں نے خود کر لیا۔ اب 40 روزے جب رکھنے لگ گئے، جب 40 روزے رکھ رہے تھے، اب اس کے کئی سالوں کے بعد جو عیسائیوں کا بادشاہ تھا وہ بیمار ہو گیا۔ وہ بادشاہ جب بیمار ہوا، اس نے منت مانگ لی کہ اگر میں صحت مند ہو جاؤں گا تو میں اپنی ساری قوم کو یہ 40 روزوں پر ایک 7 روزے اور اضافہ کروں گا۔ اس نے منت مانگ لی۔ اب جب اس کی صحت اچھی ہو گئی تو اس نے اپنی ساری قوم کو، عیسائیوں کو حکم دیا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں، اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ صرف 40 روزے نہ رکھو بلکہ 40 پر 7 روزے رکھو۔ اب تمہارے لیے 47 روزے رکھنا تمہارے لیے فرض ہے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں، ایک تو قوم کے جو اس دور کے سردار تھے اور ان قوم میں جو ان کے بڑے ذمہ دار تھے، انہوں نے مل کر اب 10 روزے پہلے ہی بڑھا لیے۔ بادشاہ نے اپنی بیماری ختم ہونے پر 7 روزے اس نے بڑھا لیے۔ اب مکمل 40 پر 7 روزے ہو گئے۔ اب وہ 40 پر 7 روزے رکھنے لگ گئے، اور اس کے بعد ایک قوم میں بہت بڑی بیماری آ گئی۔ بیماری سے کئی سارے لوگ مرنے لگ گئے۔ پہلا بادشاہ، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا بادشاہ تخت پر بیٹھا۔ اس نے کہا یہ جو بیماری بڑھ رہی ہے، اگر یہ اللہ ختم کرے گا تو میں ان روزوں میں اور چند روزے اضافہ کروں گا۔ چند دنوں میں وہ بیماری جو قوم میں تھی ختم ہو گئی۔ ختم ہونے کے بعد اب وہ جو بادشاہ تھا، اب اس نے اپنی قوم سے کہا میں نے یہ منت مانگی تھی، اگر قوم سے بیماری ختم ہو جائے گی میں اور چند روزے اضافہ کروں گا، تو لہٰذا اب تم 40 پر 7 رکھ رہے تھے، آج سے تم 50 روزے رکھنا شروع کر دو۔ اس نے 50 روزے رکھنے کا حکم دے دیا۔ اس طرح ہوتے ہوتے یہ جو عیسائی قوم ہے، اللہ نے جنہیں 30 روزے رمضان کے رکھنے کا حکم دیا تھا، ان لوگوں نے اپنی سہولت کے لحاظ سے اس 30 روزوں کو 50 روزوں میں تبدیل کر دیا۔ اب جب 50 روزے یہ لوگ رکھنے لگ گئے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، رمضان کو چھوڑ دیا، اپنی سہولت سے اپنے مہینے طے کر لیے، اپنی سہولت سے اپنے روزے طے کر لیے، اب اسی طرح سے وہ رہنے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک ایسا عذاب نازل فرمایا کہ وہ قوم چند دنوں میں صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ چند دنوں میں اللہ نے جب دیکھا یہ لوگ میرے احکامات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو خدا کی جانب سے عذابات اترنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی ایک مہینہ بھیج رہا ہے جس کا نام ماہ رمضان ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اے بندو، میں اس مہینے میں جو عبادت تم پر فرض کر رہا ہوں، یہ عبادت تم سے پہلے کی قوموں پر فرض کی گئی، مگر ان لوگوں نے اپنی طرف سے اس میں اضافہ کیا، لیکن تمہارے لیے حکم ہے تم ہرگز ماہ رمضان کے روزوں میں نہ اضافہ کرنا نہ کمی کرنا۔ رمضان کے روزے جو تم پر میں نے فرض کیے ہیں، جس مہینے میں فرض کیے ہیں اسی مہینے میں رکھنا، اور جتنے فرض کیے ہیں اتنے ہی رکھنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہمارے لیے آ گیا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ حضور علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت میں اللہ نے حکم دیا سب سے پہلے امت محمدیہ پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے۔ سب سے پہلے امت محمدیہ پر جب حضور مدینہ تشریف لائے، پہلی ہجری تھی، تو اللہ نے سب سے پہلے عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ 10 محرم کا روزہ یہ رکھنے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا، سب سے پہلے یہ فرض ہوا۔ اب اس کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا ہر مہینہ چاند کی 13، 14، 15 یہ ایام 20 کے روزے ہیں، ان 3 روزوں کو رکھنا امت کے لیے فرض کر دیا گیا۔ پہلے عاشوراء کا روزہ فرض ہوا، 10 محرم کا روزہ فرض ہوا، پھر اس کے بعد ہر مہینہ 13، 14، 15 یہ 3 روزے رکھنے کا حکم آیا۔
یہ 3 روزے حضور مدینہ تشریف لانے کے بعد اب 1 سال صحابہ اکرام نے یہ کر لیا. جب دوسرا ہجرت کا سال آیا، جنگ بدر سے 1 مہینہ پہلے اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے مصطفیٰ، اب بس 15 دنوں میں رمضان آ رہا ہے، آپ اپنی امت سے حکم عطا فرمائے کہ تمہارے لیے رمضان کے 30 روزے میں نے آج سے فرض فرما دی. ہجرت کا دوسرا سال تھا، مدینہ میں حضور کے آنے کا دوسرا سال تھا. اللہ نے اس وقت میں رمضان کا روزہ فرض فرمایا. صحابہ اکرام نے اس وقت سے روزے رکھنے شروع فرما دیے. ماہ رمضان، یہ جو رمضان کا لفظ ہے، مفسرین اکرام فرماتے ہیں رمضان اللہ کے جو نام ہے، خدا کے 99 ناموں میں 99 ناموں میں سے ایک نام رمضان بھی ہے. یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اللہ نے اپنا نام اس ماہ رمضان کو عطا فرمایا. اس مہینے کو جو نام دیا گیا یہ کوئی عام نام نہیں. اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رب نے اس کا ذکر کیا. اور یہ جو لفظ ہے عربی کا لفظ ہے، رمضان جو لفظ ہے یہ عربی کا ہے. اور عربی میں جب اس کا معنی دیکھیں گے، رمضان کے معنی کیا آتے ہیں؟ رمضان کے معنی آتے ہیں کسی بھی چیز کو جلانا، جلانے کو رمضان کہتے ہیں. اب رمضان کے معنی جب جلانے کے ہے تو اس کو کیا نسبت ہے اس مہینے سے؟ اس مہینے کو جلانے سے نسبت کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ ماہ رمضان میں عبادت کرتا ہے، ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس کے گناہ جل جاتے ہیں. ماہ رمضان جو آتا ہے ہمارے گناہوں کو جلانے کے لیے آتا ہے، اسی لیے اس مہینے کو رمضان کہا گیا. ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کی آخری تاریخ کو آپ اپنے صحابہ اکرام کو جمع فرماتے. ابھی رمضان آیا نہیں، چاند نظر آنے میں 2-3 دن باقی تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو جمع کر کے فرماتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اے صحابہ، تمہارے پاس ان قریب ایک بہت ہی بہترین عظیم المرتبت مہینہ آنے والا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کو کیا کہا؟ ایک عظیم المرتبت مہینہ آنے والا ہے، ایک بلند درجہ رکھنا والا مہینہ آنے والا ہے. اور وہ بھی کیسے آنے والا ہے؟ حضور نے فرمایا جب وہ مہینہ آ جائے، اس کی راتوں میں اگر تم ایک سجدہ کرو گے، اس کی راتوں کا سجدہ اللہ کو اتنا پسند ہے، تمہاری ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا. اس راتیں جو ماہ رمضان کی راتیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس کے دنوں میں عبادت کرتا ہے، دن سے زیادہ بڑھ کر اللہ کو رمضان کی رات کی عبادت پسند ہے. رمضان کے دنوں کو اللہ نے جو افضلیت عطا فرمائی ہے، رمضان کے دنوں کو اللہ نے جو برکتیں عطا فرمائی ہے، رات کو بھی اللہ نے وہی افضلیت عطا فرمائی ہے. رات کی بھی وہی فضیلت ہے جو دن کی فضیلت ہے. 24 گھنٹے ماہ رمضان کے، جس میں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ہو. رات میں بھی وہی برکت، دن میں بھی وہی برکت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر آگے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو شخص اس مہینے میں اگر کوئی ایک نفل ادا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی ایک نفل کے بدلے میں اسے فرض نماز ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. پہلا جو درجہ آتا ہے عبادتوں میں فرض کا ہے. فرض کے بعد واجب ہے، واجب کے بعد سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ کے بعد غیر مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ کے بعد نفل نماز ہے. نفل نماز کا درجہ سب سے نچلا درجہ ہے. اگر پڑھے ثواب ہے، نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں. فرض اگر چھوٹ جائے گناہ ہے، واجب چھوٹ جائے گناہ ہے. سنت مؤکدہ پابندی سے اگر چھوٹ جائے گناہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نفل کا درجہ جو سب سے نیچے ہے، اگر بندہ رمضان میں ایک نفل ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک فرض کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک نفل فرض کے برابر. اگر کوئی فرض ادا کر لے تو حضور فرماتے ہیں اگر کوئی ایک فرض نماز ادا کر لے، اللہ تعالیٰ اسے 70 نمازیں ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. 70 نمازیں. ماہ رمضان کی یہ عظمت ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان آنے سے پہلے شعبان کی آخری تاریخوں میں صحابہ کرام کو یہ بتلا رہے ہیں
یہ کیوں بتلا رہے ہیں؟ تاکہ رمضان آنے سے پہلے صحابہ اپنے آپ کو تیار کر لے، صحابہ اکرام خود تیار ہو جائے۔ امت کے لیے تعلیم ہے، امت کو حضور یہ بتلا رہے ہیں کہ رمضان آنے کے بعد رمضان کی تیاری نہ کرنا، رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دینا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آقا نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے صبر کا ہے۔ صبر کے معنی کیا آتے ہیں؟ صبر کے معنی آتے ہیں خود کو روکنا۔ صبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو قابو میں لانا۔ اب یہ روکنا کس چیز سے؟ یہ روکنا اپنے آپ کو گناہوں سے، اپنے آپ کو روکنا اللہ کی نافرمانی سے، اپنی زبان کو گالی گلوچ سے روکنا، یہ روزہ ہے زبان کا۔ کان کو برائی سے روکنا، یہ روزہ ہے کان کا۔ اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے روکنا، یہ روزہ ہے آنکھ کا۔ اپنے پیٹ کو کسی بھی غلط غذا کھانے سے روکنا، یہ روزہ ہے پیٹ کا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے۔ بھوک سے صبر کرو، پیاس سے صبر کرو، اپنے ذہن میں گندے خیالات آنے سے صبر کرو، دل میں برے وسوسے لانے سے صبر کرو۔ جب یہ صبر کا مہینہ ہے اور جو کوئی بندہ اس مہینے میں صبر کر لے تو حضور فرماتے ہیں صبر کا صلہ اللہ جنت عطا فرماتا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، اور رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جس کسی شخص نے اس ماہ رمضان میں روزدار کو افطار کرا لیا، روزدار کو افطار کرایا، تو حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور اس بندے کو اللہ جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ صحابہ اکرام وہ جو دور تھا، وہ جو اس زمانے کا دور تھا، اس وقت میں صحابہ اکرام کے پاس اتنا کچھ کھلانے کو نہیں ہوتا تھا، اور خود کھانے کو نہیں ہوتا تو دوسرے کو کیا کھلاتے۔ تو صحابہ اکرام عرض کرنے لگے کہ حضور آج ایسا فقر و فاقے کا دور ہے، آج ایسی تندرستی ہے، ہمارے لیے خود سحر اور افطار کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے، ہم کسی روزدار کو کیا افطار کرائے، اور ہم افطاری کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم روزدار کو افطاری کرا کے افطاری کا اجر و ثواب حاصل کرے، اور خود جہنم سے نجات حاصل کرے، اور اپنی مغفرت کروائے، اپنی بخشش کروائے۔ تو ہم کیا کریں جب افطاری کرانے کی طاقت نہیں اور افطاری کا ثواب لینا چاہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صحابہ اگر تمہارے پاس کسی روزدار کو کھلانے کی طاقت نہیں ہے، اگر تم کسی روزدار کو ایک کھجور بھی کھلاؤ گے اللہ تمہیں جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، ایک کھجور تو بھی کھلاؤ گے۔ اور صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ حضور اگر کسی کے پاس ایک کھجور نہ ہو تو حضور نے فرمایا اگر کھجور نہیں ہے کسی روزدار کو پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا دو اللہ تمہیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا، ایک گھونٹ پانی کا اگر پلا دو۔ یہ ہے اجر و ثواب، یہ ہے ماہ رمضان کی برکتیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان آنے سے پہلے صحابہ اکرام کو بتا رہے ہیں اور ساری امت کو بتا رہے ہیں، تاکہ امت محمدیہ رمضان آنے سے پہلے تیار ہو جائے، عبادت کے لیے خود کو تیار کرے، روزے کے لیے خود کو تیار کرے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان آنے سے پہلے ہی اپنے صحابہ کو امت کو تعلیم فرما رہے ہیں۔ پھر حضور نے آگے ارشاد فرمایا صحابہ یہ بھی یاد رکھنا کہ رمضان 30 دن ایک ہی طرح کے نہیں ہے، اللہ نے ان 30 دنوں کو 3 حصوں میں بانٹا ہے، رمضان کے 30 دن 3 حصوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ پہلے جو 10 دن ہے اللہ نے ان 10 دنوں کو اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیا، خدا کی خاص رحمتیں ان 10 دنوں میں بندوں پر نازل ہوتی ہے، اور جو باقی کے 21 سے لے کر 20 یہ جو 10 دن ہے اللہ نے یہ 10 دن اپنی مغفرت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ 10 دن 21 سے لے کر 20 تک یہ اللہ کی مغفرت کے دن ہے، اور جو آخر کے جو 10 دن ہے یہ جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ نے 3 حصوں میں رمضان کو بانٹ دیا، اور پھر فرمایا کہ اے صحابہ اے میرے امتیوں جب رمضان آ جائے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ رمضان آ جائے تو حضور فرماتے ہیں 4 عمل کیا کرو، 4 عمل کیا کرو۔ 2 عمل ایسے ہیں اگر وہ کرو گے تو اس سے اللہ راضی ہوگا، 2 عمل ایسے ہیں
جس کی تمہیں سخت ضرورت ہے، دو عمل جس سے رب راضی ہو جائے، اور دو عمل جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور پہلے دو عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلے ماہ رمضان کا چاند نظر آ جائے، کلمہ طیبہ کا ذکر شروع کر دو۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا کلمہ طیبہ، اس کا ذکر، اس کا وظیفہ جتنا پڑھ سکتے ہو رمضان میں پڑھ لو، اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، خدا کی رضا نصیب ہوگی، خدا کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ ماہ رمضان میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب موقع ملے کلمہ طیبہ کا وظیفہ کرے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا دوسرا عمل استغفر اللہ، فرمایا کہ استغفر اللہ کا وظیفہ پڑھو، استغفر اللہ کا ذکر کرو۔ یہ جتنا زیادہ کلمہ طیبہ اور استغفر اللہ اس کا ذکر تم پڑھتے جاؤ گے، اللہ تم سے اتنا راضی ہوگا، خدا تم سے خوش ہوگا، خدا کی خوشنودی تمہیں نصیب ہوگی۔ رمضان میں یہ دو عمل کیا کرو، اور پھر اس کے بعد دو عمل جس کی بندے کو ضرورت ہے، جو بندے کو کام آنے والے ہیں، وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ سے جنت مانگو، جو تمہاری ضرورت ہے رب سے جنت کا سوال کرو، جنت کی دعا کرو۔ اور دوسرا فرمایا ماہ رمضان میں اللہ سے جہنم سے نجات کی دعا مانگو، جہنم سے نجات کی دعا اور جنت میں داخل ہونے کی دعا، یہ دو دعائیں رمضان میں کثرت سے مانگا کرو۔ کلمہ طیبہ اور استغفر اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ یہ چار عمل کرنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم عطا فرمایا۔ اور پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کسی بندے نے اس ماہ مبارکہ میں کسی بندے کو اگر پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو حوض کوثر کا پانی پلائے گا، حوض کوثر کا پانی قیامت کے دن اس کو پلائے گا۔ جو اس ماہ مبارکہ میں کسی بھی بندے کو وہ پیٹ بھر کر اگر کھانا کھلاتا ہے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماہ رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے، جب چاند نظر آ جائے اور جب پہلی رات آ جاتی ہے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ آسمان کے جتنے دروازے ہیں سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رب کا حکم ہوتا ہے چاند نظر آ چکا ہے، جب تک عید نہ ہو جائے، آخری رات نہ آ جائے رمضان کی، اس وقت تک ان دروازوں کو ہرگز بند نہ کرنا، نہ جنت کے دروازے بند کرنا، نہ آسمان کے دروازے بند کرنا۔ 1 ماہ تک یہ دروازے کھلے کے کھلے رہتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرمایا جو بندہ مومن اس راتوں میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی ہو، رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد 30 راتوں میں جس کسی رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جب وہ سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے میں 1700 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ 1700 نیکیاں ایک سجدے کے بدلے میں، اور اس کا ایک سجدہ یہ صرف نیکیوں کی حد تک ختم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے اس ایک سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک یاقوت کا، سرخ یاقوت کا ایسا محل تعمیر فرماتا ہے کہ جس کے 1000 دروازے ہوتے، اور ہر دروازے پر اللہ تعالیٰ سرخ یاقوت سے اس دروازے کو سجایا ہوا ہوتا ہے۔ یاقوت ایک موتی کا نام ہے، سرخ لال رنگ کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لال رنگ کے موتی کا محل ایک سجدہ کرنے والے کو رمضان میں عطا فرماتا۔ ایک مکان اگر ہو، ایک دروازہ، اگر مکان بڑا ہو تو 2-3 دروازے ہوتے ہیں، اور جس مکان کے 1000 دروازے ہوں، اندازہ لگائے اس مکان کی لمبائی اور چوڑائی کا کیا عالم ہوگا، اس مکان کی لمبائی کتنی ہوگی، چوڑائی کتنی ہوگی، جس کے 1000 دروازے ہیں۔ جب دروازے 1000 ہے تو وہ محلات کیسے ہوں گے، اور وہ محلات کس طرح بنائے ہوئے ہوں گے؟ وہ دنیا کی اینٹ اور پتھر سے بنے ہوئے نہیں ہوں گے، وہ جنت کے لال موتیوں سے بنائے گئے ہوئے ہوں گے۔ اور وہ دروازے جو اللہ نے ان محلات میں رکھے ہوئے ہیں، وہ دروازے بھی لال موتیوں سے بنائے ہوئے دروازے ہوں گے۔
اور پھر اس کے بعد آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے اول سے لے کر آخر تک رمضان کے چاند نظر آنے سے لے کر آخر تک روزے رکھ لیے، اللہ تبارک و تعالی اس رمضان سے لے کر آئندہ رمضان تک مکمل 1 سال کے درمیان اس کے جتنے گناہ صغیرہ ہیں مولا وہ سارے گناہ صغیرہ معاف کر دیتا۔ جو بھی اس بندے سے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے سے گناہ ہوتے ہیں، 1 ماہ کے 30 روزے ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو بھی گناہ صغیرہ ہو، یہ 30 روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ اور پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کرتے ہوئے آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے ہر دن جیسے وہ سجدہ کرتا جاتا ہے، جتنے سجدے کرے گا رمضان کی راتوں میں، ہر دن اللہ ہر سجدے کے بدلے میں ایک محل عطا فرماتا ہے، ہر سجدے کے بدلے میں۔ اور ہر سجدہ جیسے وہ جتنا کرے گا اللہ اس محل کے بازو میں ایک درخت بھی اس کو عطا کرے گا۔ صرف محل ہی نہیں بلکہ مولا محل کے ساتھ ایک درخت اس بندے کو دے گا۔ اور وہ درخت کیسا ہوگا؟ اس درخت کے سائے میں اگر کوئی بندہ اپنی سواری پر کسی گھوڑے پر سوار ہو کر اگر وہ چلا جائے، وہ 100 سال چل جائے گا، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ 100 سال بھی گھوڑے پر بیٹھ کر سوار ہو کر چلا جائے تو وہ جو سایہ ہوگا درخت کا ختم نہیں ہوگا۔ ہر سجدے کے بدلے میں ایک محل اور ایسا درخت اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا جو رمضان کی راتوں میں سجدہ کرتا۔ تو جو مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے، اب 4-5 دنوں کی بات ہے، 4-5 دنوں میں رمضان المبارک اب ان قریب آ رہا ہے، تو اس کے آنے سے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو مہینہ اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے اس کی قدر کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس میں کیا رحمتیں اللہ عطا کرتا ہے، کیا برکتیں اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں اس وقت تک رمضان کی قدر نہیں کریں گے۔ جب ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ رمضان کی عظمت کیا ہے تو رمضان میں ہم عبادت کیسے کریں گے۔ ہمیں عبادت کرنے کے لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ رمضان کا مقام و مرتبہ اللہ نے کیا عطا فرمایا۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ ماہ رمضان کا روزہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزہ رکھنے والے کو ایک حور عین عطا فرماتا ہے۔ وہ حور عین کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا حور مقصورات فی الخیام، کہ خدا نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ایک حور ایسی بھی ہے کہ جس کو اللہ نے ایک موتی میں اس کو رکھا ہوا ہے۔ موتی دنیا میں چھوٹا سا آتا ہے، جس کو انسان دیکھے بہت چھوٹا آتا ہے، لیکن جنت میں اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں ایک ایسی حور ہے جو موتی کے اندر اس کو اللہ نے سجا کر رکھا ہوا۔ اس حور کا رہنے کا مقام موتی ہے، اس حور کا مکان موتی ہی ہے، تو سوچے کہ جس میں ایک حور رہے وہ موتی کتنا بڑا ہوگا اور کیسا ہوگا، اور اس میں رہنے کے لیے اللہ نے کیا کیا انتظام فرمائے۔ اور روزدار کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا اے روزدار آ، میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا حور مقصورات فی القیام کہ تیرا نکاح حور عین سے کراؤں گا، آج تیرا نکاح حور عین سے کراتا۔ اللہ تعالیٰ اس موتی میں اس بندے کا نکاح، روزدار کا نکاح اس حور عین سے کرتا ہے۔ اور اس حور عین کی کیفیت کیا ہے، اس حور عین کے صفات کیا ہے، اس حور عین کا اس موتی کے اندر اس کا مقام کیا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جو حور ہوگی وہ ایسے سج دھج کر ہوگی کہ اس کے جسم پر 70 قسم کے لباس ہوں گے۔ وہ ایک لباس پہنے ہوئے نہیں ہوگی بلکہ اس کے جسم پر 70 قسم کے جوڑے ہوں گے، اور ہر لباس دوسرے لباس سے الگ ہوگا۔ اور اس لباسوں میں وہ جو خوشبو آئے گی ایک قسم کی خوشبو نہیں بلکہ 70 قسم کی خوشبوئیں آئیں گی۔ اس لباس سے 70 قسم کی خوشبوئیں مہک رہی ہوں گی۔ اور پھر اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وہ حور جس تخت پر بیٹھی ہوگی اس تخت کے اوپر 70 قسم کے بستر بچھے ہوئے ہوں گے، 70 قسم کے بستروں پر وہ بیٹھی ہوئی ہوگی، اور اس حور عین کی خدمت کے لیے 70,000 غلام اللہ نے مقرر کیے ہوں گے۔
اور 70,000 کنیزیں ہوں گی. ایک طرف 70,000 کنیزیں ہیں اور دوسری طرف 70,000 غلام اور خادم ہے. اب وہ حور عین کیا کرے گی؟ وہ کہے گی کہ اپنی کنیزوں سے جاؤ ایک سونے کا برتن لاؤ اور اس سونے کے برتن میں جو کھانا اللہ نے رکھا ہے اس کو لے کر میرے پاس آؤ. وہ کنیز اس برتن میں کھانا جو اللہ نے جنت کا بنایا ہوگا اس کو رکھ کر وہ حور کے پاس آئے گی. حور کہے گی کہ کھڑے ہو جاؤ. 70,000 خادم کھڑے ہو جائیں گے. باندیوں سے کہے گی اے 70,000 باندیاں کھڑے ہو جاؤ. وہ بھی کھڑی ہو جائیں گی اور پوچھا جائے گا کہ اے حور عین بتا تو نے ہمیں کھڑے ہونے کا حکم تو دے دیا, اب ہمیں کہاں جانا ہے؟ وہ کہے گی کہ اللہ نے ایک روزدار سے میرا نکاح کیا ہے اور آج میں اس روزدار کو کھلانے کے لیے تم سب کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو رہی. وہی ایک روزے کا یہ اجر ہے, یہ ایک روزے کا ہے. اور اس کے علاوہ رمضان میں اس نے جو جو عبادات کیے ہوں گے ان عبادات کا اجر و ثواب اس سے مختلف ہوگا, اس سے ہٹ کر ہوگا. جب ایک روزے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انعامات قیامت کے دن نصیب ہوں گے تو اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ ہماری اور عبادات پر کیا کیا نعمتیں ہمیں قیامت کے دن عطا فرمائے گا. ماہ رمضان المبارک کا جب چاند نظر آ جاتا ہے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ماہ رمضان کے استقبال کے لیے جنت ایک سال سے لے کر دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے. مکمل سال جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان کے استقبال کے لیے, رمضان کے آنے کی خوشی میں. آج رمضان چند دنوں میں ہم سے ملنے والا ہے. رمضان کے استقبال کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ آسمانوں میں دھوم مچی ہوئی ہے کہ فرشتے جنت کو سجانے میں لگے ہیں, فرشتے جنت کو سنوارنے میں لگے ہیں. رمضان آنے سے پہلے ساتوں آسمانوں میں تیاریاں ہو رہی ہے, مگر زمین پر رہنے والے انسان امت محمدیہ جن کے پاس اللہ رمضان کو بھیج رہا ہے, ہم رمضان کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہماری تیاری کیا ہے؟ اور رمضان سے آنے سے پہلے ہم کیا خوشی منا رہے؟ رمضان کے آنے کی خوشی کیا کسی کے دل کو محسوس ہو رہی ہے؟ کیا رمضان کے آنے سے پہلے ہماری کوئی تیاری ہو رہی ہے؟ نہیں, نہ رمضان کے آنے سے پہلے تیاری ہو رہی ہے نہ دلوں میں خوشی ہو رہی ہے. ہم تو انتظار کرتے ہیں کہ رمضان کب آئے اور کب چلا جائے. نعوذ باللہ. ہمارے لیے رمضان آنے پر نہ کوئی جشن دل میں ہوتا ہے, نہ دل میں نہ کوئی خوشی ہوتی ہے, نہ آنے سے پہلے نہ ہم اس کی کچھ تیاری کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی بدنصیبوں والی بات ہے کہ اللہ ہمارے لیے رمضان بھیج رہا ہے, ہماری مغفرت کے لیے بھیج رہا ہے, ہماری بخشش کے لیے بھیج رہا ہے, اور ہم ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے تیاری ہی نہیں کر رہے, اور ہم ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے خوشی نہیں منا رہے, اور ہم ہیں کہ رمضان آنے سے پہلے کسی کا رمضان آنے کا جشن نہیں منا رہے ہیں. اور وہاں پر جنت ایک سال سے لے کر دوسرے سال تک مکمل ایک سال جنت سجائی جا رہی ہے. اور پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے, چاند جیسی نظر آ گیا, عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے, اس ہوا کا نام مشیرہ ہے. یہ ہوا جب چلتی ہے جنت کے درخت کے پتوں پر سے ہوتے ہوئے چلتی ہے اور جنت کی زنجیروں پر سے چلتی ہے. اس ہوا کے چلنے سے اب جب پتے ہلتے ہیں, زنجیریں ہلتی ہیں, اتنی حسین اور خوبصورت آواز آتی ہے کہ جس کو کسی انسان کے کانوں نے کبھی سنا نہیں ہوگا. جب وہ ہوا کے چلنے سے اتنی خوبصورت آواز پتوں کی, زنجیروں کی جب ساری جنت میں گونجنے لگتی ہے تو جنت کی حوریں محلوں سے باہر آ جاتی ہیں, اپنے محلات سے کھڑکیوں کے پاس آ کر کھڑے ہو کر جب وہ جنت کو دیکھتی ہیں تو جنت کا ایک ایک حصہ نور سے چمک رہا ہوتا ہے, ہر حصے میں نور پھوٹ رہا ہوتا ہے, ہر حصے پر نور کی برسات ہو رہی ہوتی ہے. جنت کی حوریں رضوان جنت سے کہتی ہے اے رضوان جنت, اے جنت کے نگران کار فرشتے, بتا ہر دن جنت میں ایسی رونق نہیں ہے, ہر دن جنت میں ایسی بہار نہیں ہوتی. آج کیا معاملہ ہے کہ جنت میں ایسی بہار نظر آ رہی ہے, جنت میں ایسی رونق نظر آ رہی ہے. رضوان جنت کہتے ہیں اے حوروں, آج امت محمدیہ کے
رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے. آج رمضان کا جو چاند امت محمدیہ کا نظر آ گیا تو اللہ نے مجھے حکم دیا، رب نے فرمایا کہ رضوان جنت، سارے جنت کے دروازے کھول دو. میں نے جنت کے دروازے کھول دیے اور اللہ کا خاص نور جنت پر برس رہا ہے. رمضان کا چاند نظر آتے ہی رب نے اپنی خصوصی تجلی جنت پر ڈالی. اللہ نے اپنے خصوصی انوار جنت پر ڈالے جس سے جنت کا ایک ایک حصہ جگمگا رہا ہے، چمک اٹھا ہے. پھر اس کے بعد رضوان جنت کہتے ہیں اللہ کا حکم آیا جہنم کے مالک فرشتے کے لیے کہ اے مالک جہنم، سارے جہنم کے دروازے بند کر دو. جہنم کے سارے دروازوں کو اللہ کے حکم سے بند کر دیا گیا. جبرائیل کو حکم ہوا اے جبرائیل زمین پر جاؤ، جتنے شیاطین ہیں قید کر کر انہیں سمندر کی گہرائی میں ڈبو دو. رب کا حکم آتی جبرائیل امین روئے زمین پر جتنے شیاطین ہیں جو لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، گناہوں پر ڈالتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جبرائیل یہ لوگ جو آج روزہ رکھتے ہیں کہیں یہ شیاطین جا کر میرے مصطفیٰ کی امتیوں کے روزے برباد نہ کر دے، انہیں قیدی بناؤ، زنجیروں میں جکڑو، لے جا کر سمندروں میں پھینک دو. جبرائیل امین انہیں لے جا کر سمندروں میں پھینک دیتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ اپنے بندوں سے کہتا ہے، ہر رات کہتا ہے 3 مرتبہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کا سوال پورا کروں، ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگے، اے بندے میں دینے کو تیار ہوں. رمضان کی راتوں میں 3 مرتبہ اللہ کا یہ حکم آتا ہے اور پھر اللہ دوسری مرتبہ فرماتا ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں. پھر اللہ تعالیٰ تیسرا فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مغفرت کو مانگے، میں اس کی مغفرت اور بخشش کرنے کو تیار ہوں. خدا بلا رہا ہے کہ بندو آؤ تمہاری توبہ قبول کرنے کو تیار ہوں. کوئی توبہ تو کرے، آؤ مجھ سے مغفرت مانگو، مغفرت کرنے کو تیار ہوں. آؤ مجھ سے دعائیں مانگو، دعائیں قبول کرنے کو تیار ہوں. مولا یہ پکارتا ہے، بندوں کو بلاتا ہے، مگر بندے ہیں وہ غفلت میں ہیں، وہ غفلت میں رہتے ہیں. ماہ رمضان المبارک کی انہی راتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو مجھے قرض ادا کرے. صحابہ نے پوچھا کہ حضور اللہ کو قرض کون دے سکتا؟ اللہ تبارک و تعالی وہ رمضان کی راتوں میں کہہ رہا ہے کہ اے بندو مجھے قرض ادا کرو. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے اس کو قرض کون دے گا؟ حضور نے فرمایا کہ خدا فرما رہا ہے کہ بندو اگر میرے ہاتھ میں قرض دو گے میں تمہارا قرض یہاں دنیا میں بھی لوٹاؤں گا، قبر میں بھی لوٹاؤں گا، قیامت کے دن بھی لوٹاؤں گا. تمہارا قرض بیکار نہیں جائے گا، تمہارا قرض پورا پورا اس کا بدلہ تمہیں عطا کروں گا. جتنا مجھے دو گے اس کو 700 گنا بڑھا کر تمہیں لوٹاؤں گا. صحابہ نے پوچھا کہ حضور اللہ کو قرض دینے کا معنی کیا ہے؟ تو فرمایا اللہ کو قرض دینے کا معنی یہ ہے جو کوئی مجبور تمہارے پاس آئے، تنگست آئے، محتاج آئے، اس تنگست کے ہاتھ میں اگر تم خیرات کرتے ہو اس غریب کو دینا اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے. کسی تنگست کو دینا، کسی بھوکے کو دینا اور کسی مفلس کو دینا اور کسی محتاج کو دینا یہ اس انسان کو دینا نہیں ہے، یہ اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے. اور رب فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. رب نے فرمایا کہ بندو مجھے قرض عطا کرو، تمہارا قرض دنیا میں بھی عطا کروں گا، قیامت میں بھی عطا فرماؤں گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر فرمایا اور پھر کہا کہ جب لوگ افطار کے لیے بیٹھتے ہیں، یہاں وہ افطار کے لیے زمین پر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں جہنم سے ہزاروں جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل کرتا رہتا ہے. افطار کا وقت کتنا برکت والا ہے، خدا کو کتنا پسند ہے کہ یہاں جیسے جیسے افطار قریب آ رہی ہے مولا جہنمیوں کو نکال رہا ہے، انہیں جنت میں داخل کر رہا ہے. اور جب جمعہ آتی ہے، جمعہ کی رات میں اتنے جہنمیوں کو نکالتا ہے جتنا ایک ہفتے میں جہنمیوں کو جہنم سے نکالتا ہے. جمعہ کے دن اور رات میں اللہ تعالیٰ
ایک ایک لمحے میں ایک ایک گھنٹے میں لاکھوں جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر انہیں جنت میں داخل کرتے رہتا ہے۔ یہ سلسلہ ایک مہینے تک جاری رہتا ہے۔ ایک مہینہ، رمضان کے ایک دو دن اور ایک زیادہ سے زیادہ ایک عشرہ بڑے جوش سے ہم عبادت کرتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان آگے بڑھتا جاتا ہے جوش آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے، عبادتوں کا شوق کم ہوتا ہے، عبادتوں کا جذبہ کم ہوتا ہے۔ یہ جذبے یہ اللہ نے صرف 4 دن کے لیے ہمیں حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ رمضان کا چاند نظر آنے سے لے کر رمضان کا چاند ڈوبنے تک تمہارے لیے رمضان کا ایک مہینہ مکمل عبادت کا مہینہ ہے۔ یہ ایک مہینہ یہ مکمل عبادت کا ہے۔ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں احادیث میں تو کثرت سے حضور نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اگر آپ رمضان کے اس لفظ کو دیکھ لیں، اللہ نے ایک ایک حرف میں برکت کو رکھا ہے۔ رمضان میں کتنے حروف ہیں؟ را، میم، واو، الف، نون۔ یہ 5 حروف جب ملتے ہیں تو رمضان کا ایک لفظ بنتا ہے۔ اگر یہ 5 حروفوں پر ہم غور کرتے ہیں تو ان حروفوں کے ذریعے سے ہی ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ رمضان کی برکت کیا ہے۔ را، رمضان کا جو را ہے، اللہ تعالیٰ رمضان کے را سے بتلا رہا ہے، اے بندے اگر تجھے میری رحمت چاہیے تو رمضان میں بھوکا پیاسا رہ کر عبادت کر، رمضان کی راہ کے صدقے میں اپنی رحمت تجھے عطا کروں گا۔ رمضان کا راہ اللہ کی رحمت کو بتا رہا ہے۔ رمضان کا جو میم ہے، راہ کے بعد میم آتا ہے، یہ میم کیا ہے؟ یہ محبت کا میم ہے۔ خدا فرما رہا ہے کہ بندے میرے رمضان کے اگر قدر کرے گا، رمضان کے میم کے صدقے میں تجھے اپنی محبت عطا کروں گا، تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ رمضان کے میم کے بعد آتا ہے رمضان کا وعد۔ یہ وعد کیا ہے؟ وعد یہ ضمانت ہے۔ خدا فرما رہا ہے کہ بندے میرا مہینہ رمضان، اس مہینے میں اگر صحیح طریقے سے روزہ رکھ لیا تجھے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رمضان کا وعد جنت کی ضمانت بتلا رہا ہے۔ رمضان کا میم اللہ کی محبت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ رمضان کا را خدا کی رحمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب ذات کے بعد الف آتا ہے۔ رمضان کا جو الف ہے یہ اللہ کی الفت کو بتا رہا ہے، خدا کی چاہت کو بتا رہا ہے۔ رب فرما رہا ہے کہ بندے اگر میری چاہت چاہیے، میری الفت چاہیے، میرے مہینے میں آ، سجدہ کر، تجھے میری الفت نصیب ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد رمضان کا نون ہے۔ یہ رمضان کا نون کیا بتلا رہا ہے؟ یہ رمضان کے نون سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے رمضان کا جو نون ہے یہ نون، اس کو میرا نور دیکھ لے۔ اگر تجھے میرا نور چاہیے اس ماہ رمضان میں راتوں میں جاگ، تیرے دل میں اپنا نور پیدا کر دوں گا۔ رمضان کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی رحمتیں جڑی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایک حرف پر غور کرے تو کیا رحمتیں، کیا برکتیں جو اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے یہ رمضان کے اسی لفظ سے پتا چل جاتی ہے، اسی لفظ سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ تو غفلت نہ کرے، رمضان کے آنے سے پہلے خود کو تیار رکھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ علماء اکرام اور صوفیاء اکرام فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک کی مثال ایسی ہے جیسے کہ انسان کا جسم ہے۔ انسان کا جو جسم ہے یہ سارا جسم، اور یہ سارے جسم میں سب سے اہم جو حصہ ہے وہ انسان کا دل ہے۔ یہ انسان کا جو دل ہے یہ اتنا اہم ہے، اگر ہاتھ اچھے ہو، پیر اچھے ہو، سر اچھا ہو، آنکھ اچھی ہو، کان اچھے ہو، زبان اچھے ہو، سر سے پیر تک سارا جسم صحت مند ہو، اگر دل کی دھڑکن رک جائے یہ سارا جسم مردہ ہو جاتا ہے، سارا جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ اور انسان کا پیر بھی بیکار، ہاتھ بھی بیکار، نظر بھی بیکار، اور اس کے کان بھی بیکار، زبان بھی بیکار، سارا جسم بیکار ہو اور دل کی دھڑکن چل رہی ہو تو اس انسان کو زندہ کہتے ہیں، اس کا مردہ نہیں کہتے۔ اگر جسم کسی کے بستر پر پڑ جائے، وہ چلنے کی طاقت نہ ہو، بولنے کی طاقت نہ ہو، سننے کی طاقت نہ ہو، دیکھنے کی طاقت نہ ہو، جسم کو ہلانے کی طاقت نہ ہو، دل ہل رہا ہے، دل کے اندر دھڑکن ہے تو وہ انسان زندہ ہے۔ اس کی زندگی کہاں سے آئی؟ دل کی دھڑکن سے اس کو زندگی آئی۔ تو علماء فرماتے ہیں جس طرح سارے جسم میں دل کا جو مقام ہے
12 مہینوں میں رمضان کا وہی مقام ہے۔ رمضان دل کی طرح ہے، رمضان دل کی طرح ہے، اگر دل اچھا رہ گیا تو جسم اچھا رہتا ہے، اسی طرح رمضان جس کا اچھا گزر گیا سارا سال اس کا اچھا گزر جاتا ہے۔ جس کا رمضان اچھا گیا اس کے 12 مہینے اچھے گئے، جس کا رمضان اچھا گیا اس کا 1 سال اچھا گیا۔ اور رمضان اچھا جانے کا مطلب کیا ہے؟ رمضان اچھا جانے کا مطلب ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا، یہ رمضان کا اچھا جانا ہے۔ رمضان میں راتوں میں تہجد پڑھنا، یہ رمضان کا اچھا ہونا ہے۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی، یہ رمضان کا اچھا ہونا ہے۔ روزدار کی افطار کرانا، یہ رمضان کا اچھا ہونا ہے۔ تو جو بندہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، یہ ساری عبادتوں میں رمضان گزارے گا، 1 سال تک خدا کی رحمت کی بارش اس پر ہوتے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو برکت بھی عطا کرے گا، خوشیاں بھی عطا کرے گا، اور اپنے انعامات کی بارش اس پر فرمائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ رمضان کو اچھے طریقے سے عبادت میں گزارنا۔ اور جس کا رمضان بگڑ گیا، سمجھے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکا، صحیح طریقے سے روزے نہیں رکھ سکا، صحیح طریقے سے صدقہ خیرات نہیں کر سکا، چند دن روزے رکھ لیے، چند دن چھوڑ دیے، چند دن کچھ خیرات کر دیا، چند دن چھوڑ دیا، چند دن ذکر کیا، چند دن چھوڑ دیا، چند دن قرآن پڑھا، چند دن قرآن چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد عام دنوں کی طرح ہی رمضان میں وہی کام کرنے لگ گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب اس کے بعد 1 سال تک اس بندے کو نہ خوشی ملے گی، نہ سکون ملے گا، نہ صحت ملے گی، نہ تندرستی ملے گی، نہ رزق ملے گا، نہ روزی ملے گی، خوش نصیب نہیں ہوگا۔ اگر 1 سال تک خوشی سے رہنا چاہتے ہیں، سکون سے رہنا چاہتے ہیں، راحت سے رہنا چاہتے ہیں، صحت مند رہنا چاہتے ہیں، تندرست رہنا چاہتے ہیں، تو 1 مہینہ ماہ رمضان کا صحیح طریقے سے عبادت کریں، صحیح طریقے سے عبادت کر لے۔ اور پھر آگے فرما دیا، آگے علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کو اللہ نے وہی مقام عطا کیا جیسے سارے دنیا کے شہروں میں جو مکہ اور مدینہ کو عطا فرمایا۔ مکہ اور مدینہ ساری روئے زمین پر سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ مکہ اور مدینہ کا۔ تو علماء فرماتے ہیں اسی طرح سارے مہینوں میں 12 مہینوں میں رمضان کا مقام اسی طرح ہے جیسے روئے زمین پر مکہ اور مدینہ کا مقام، کیونکہ مکہ اور مدینہ میں جب دجال قیامت کے قریب آئے گا، دجال قیامت کے قریب آئے گا، وہ 40 دنوں میں ساری دنیا گھومے گا، 40 دنوں میں پیدل چلتے ہوئے ساری دنیا گھومے گا، لیکن مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوگا، مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا دجال۔ تو جس طرح اللہ نے دجال کو مکہ میں داخل ہونے سے روکا، اللہ نے مدینہ میں داخل ہونے سے دجال کو روکا، اسی طرح اللہ نے رمضان میں شیطان کو ہمیں بھٹکانے سے روک دیا۔ اللہ نے شیطان کو رمضان میں آنے سے روک دیا، اور جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو قید کر دو اور اس کو سمندر میں ڈال دو، اس کو قید کر دیا گیا۔ تو مکہ اور مکرمہ، مدینہ منورہ، ان شہروں کی عظمت کون نہیں جانتا، ان شہروں کا مقام و مرتبہ کس کو نہیں پتا ہے؟ اسی طرح سے اللہ نے رمضان کو بھی وہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے جو مکہ اور مدینہ کا سرزمین پر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کو خوبصورت بناؤ، رمضان کو خوبصورت بناؤ۔ اور رمضان کی خوبصورتی کے لیے کیا کرنا ہے؟ رمضان کو خوبصورت بنانے کے لیے حضور نے فرمایا رمضان کا نور قرآن کی تلاوت ہے، رمضان کا جو نور ہے، رمضان کی جو خوبصورتی ہے قرآن پڑھنے سے ہوتی ہے، قرآن سننے سے ہوتی ہے۔ تو قرآن کا سننا، قرآن کا پڑھنا، اس کو جتنا رمضان میں کثرت سے کرتے جائیں گے اتنا زیادہ دل میں نور پیدا ہوتا جائے گا، دل میں نور پیدا ہوگا۔ اور پھر حضور نے بڑی پیاری بات فرمائی، صحابہ سے فرمایا میری امت جب تک رمضان کی قدر کرے گی، رمضان کی قدر میری امت جب تک کرے گی اللہ میری امت کو ذلیل نہیں کرے گا، میری امت کو شرمندہ نہیں کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور رمضان کی قدر کیا ہے اور رمضان کی قدر نہیں کرنے والے کی ذلت کیا ہے، یہ دو بھی بتا دیجیے۔ رمضان کی قدر کیسی کرنی ہے، کرنے والے کے لیے کیا ہے، قدر نہیں کرنے والے کے لیے کیا ہے، ذلت کیا ہے، رسوائی کیا ہے۔ جب صحابہ نے سوال کیا تو
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کی قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں اپنے وقت کو، اللہ تمہیں جتنا وقت عطا کیا صبح اور شام، دن اور رات میں، اپنے وقت کو قرآن کی تلاوت میں لگاؤ، عبادات میں لگاؤ اور نیک اعمال میں لگاؤ۔ جتنا رمضان کے وقت کو نیک اعمال میں لگاؤ گے یہ اتنا زیادہ رمضان کی قدر کرنا ہوگا۔ جتنا ماہ رمضان المبارک میں ہم نمازوں کی پابندی، نفل کی پابندی کریں گے، سنتوں کی پابندی کریں گے، اتنا زیادہ رمضان کی قدر ہوگی، اتنا زیادہ رمضان کی عزت ہوگی۔ اور جب رمضان کی عزت ہوگی تو حضور نے فرمایا رمضان کی عزت کے صدقے میں خدا تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ اگر تم رمضان کی عزت کرو گے ایک مہینہ، اللہ تمہیں 1 سال تک عزت دنیا میں عطا فرمائے گا۔ اگر جو ماہ رمضان کی عزت نہیں کیا، رمضان میں عزت نہیں کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ رمضان ہوتے ہوئے بھی اس نے گناہ کیا، رمضان میں بھی جھوٹ بولا، رمضان میں بھی گالی گلوچ کیا، رمضان میں بھی شراب پیا، رمضان میں بھی زنا کیا، رمضان میں بھی جوے بازی کی۔ عام دنوں میں جو حرکتیں کرتا تھا رمضان میں بھی وہی حرکتیں کر رہا۔ عام دنوں میں اور رمضان میں جس بندے نے فرق نہیں کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس پر 7 آسمانوں کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اس پر لعنت برستی ہے 7 آسمان کے فرشتوں کی، اللہ کی اس پر لعنت برستی ہے۔ اور یہ لعنت کب تک برستی ہے؟ آئندہ 1 سال تک، 12 مہینے تک اس پر لعنتیں برستی رہتی ہے، لعنتیں برساتا رہتا ہے اللہ، فرشتے لعنتیں برساتے رہتے ہیں۔ اور اسی درمیان اس نے توبہ نہیں کی، توبہ کیے بغیر اور دوسرا رمضان آنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی زندگی کی ایک نیکی قبول نہیں فرمائے گا۔ رمضان میں جس نے گناہ کر لیا، رمضان میں جس نے شراب پی لی، جھوٹ بولا، چغلی کی، سود کھایا اور جوے بازی کی اور حرام کام کیا تو حضور فرماتے ہیں زندگی بھر جو نیکیاں کیا سب برباد ہے، کوئی نیکی قبول نہیں، کوئی نماز قبول نہیں، کوئی روزہ قبول نہیں۔ تو رمضان المبارک اتنا عظیم مہینہ اللہ تعالی ہمیں عطا کر رہا ہے تو اس کی قدر کو سمجھے، اس کا مقام سمجھے، اس کا مرتبہ سمجھے اور اس کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کر لے۔ رمضان آنے سے پہلے اپنے دل کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو، اپنے ذہن کو تیار کر لے کہ مجھے 30 دن اللہ کے لیے بھوکا رہنا ہے، مجھے راتوں میں 30 دن تراویح پڑھنا ہے، مجھے تاخ راتوں میں جاگنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونا ہے، گر گرانا ہے، مغفرت کی دعا مانگنی ہے، بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے دل کو عبادت کے لیے تیار کر لے تو جیسی چاند نظر آ جائے گا، نظر آتے ہی آپ خود کو عبادت کے لیے وقف کر فرما دے، اپنے آپ کو عبادت کے لیے قربان کر دے، وقف کر دے 1 مہینہ تک۔ صحابہ اکرام کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ اکرام کا جو طریقہ تھا حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی روایت فرماتے ہیں صحابہ اکرام جیسے ہی شعبان کا چاند دیکھ لیتے، یہ شعبان تو ختم ہو رہا ہے، ہم رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد ہم رمضان کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا طریقہ یہ نہیں تھا، صحابہ اکرام شعبان کا چاند جیسے ہی دیکھ لیتے، دیکھنے کے بعد قرآن پاک کو اتارتے، سینے سے لگاتے، قرآن پڑھنا شروع کر دیتے شعبان میں۔ اور شعبان کا چاند دیکھتے ہی صحابہ اکرام میں جو بھی کاروبار کرنے والے تھے، صحابہ اکرام میں بہت بڑے امیر صحابہ بھی گزرے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو کئی ہزاروں درہم کے مالک تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کئی لاکھوں درہم کے مالک تھے۔ صحابہ اکرام میں جو بھی کاروبار کرنے والے، تجارت کرنے والے صحابہ ہوتے، وہ جو لین دین کرنا ہوتا، اگر کسی کو کچھ دینا ہے یا کسی سے کچھ لینا ہے، شعبان کے مہینے میں اپنا لین دین ختم کر دیتے تھے۔ اب جو ہم میں جو تاجر ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں ہی اپنی تجارت شروع کرتے ہیں، لین دین کرنا، چیزیں لانا بیچنا۔ رمضان کے مہینے کو آج ایک مسلمان نے کاروبار کا مہینہ بنا لیا، کمائی کا مہینہ بنا لیا، تجارت کا مہینہ بنا لیا۔ یہ مہینہ رمضان کمائی کا نہیں ہے، یہ مہینہ مال کمانے کا نہیں ہے، یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا ہے، یہ مہینہ عبادتیں کمانے کا ہے، یہ مہینہ ثواب کمانے کا ہے، مال کمانے کا نہیں ہے۔
صحابہ اکرام میں بہت بڑے مالدار صحابہ بھی کیا کرتے تھے، جن کے بہت بڑے کاروبار تھے، تجارتیں تھی، وہ رمضان میں جس کو دینا ہوتا، قرض دینا ہوتا، کس کو ادا کر دیتے، کسی سے لینا ہوتا قرض وہ شعبان میں لے لیتے، کاروبار کے جو بھی کام ہوتے تھے شعبان میں مکمل کر لیتے۔ اور صحابہ اکرام میں اگر کوئی غلام، کسی کے پاس غلام ہوتے تو اپنے غلام کو بلا کر کہتے کہ اب شعبان کا مہینہ ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان میں تمہیں بھی عبادت کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، جاؤ ہم تمہیں رمضان کی عبادت کے لیے آزاد کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام اپنے غلاموں کو آزاد کر دیتے تاکہ وہ جا کر اپنی رمضان کی تیاری شروع کر لے، اور سحری افطار کے لیے کچھ لانا ہو تو شعبان کا چاند دیکھ کر رمضان کے لیے سحری کے کھانے پینے کی چیزیں کیا لانا ہے شعبان کے مہینے میں لا کر اپنے گھروں میں جمع کر دیتے تھے۔ افطاری کے لیے جو لانا ہے صحابہ اکرام شعبان کے مہینے میں افطاری کے تمام کھانے پینے کی چیزیں لا کر گھر میں رکھ دیتے تھے، اور ہم رمضان نظر آنے سے لے کر اور رمضان ختم آنے تک ہم سارا مہینہ کس میں لگاتے ہیں کہ افطاری میں کیا کھانا ہے، سحری میں کیا کھانا ہے، گھر میں کیا لانا ہے، سحری کو کیا لانا ہے، افطاری کو کیا لانا ہے، لانے میں، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، جمانے میں سارا رمضان اسی میں گزر گیا۔ صحابہ اکرام میں جو زکوٰۃ دینے والے ہوتے، ہم 15 روزے گزرنے کے بعد زکوٰۃ کا خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے، 16ویں روزے سے ہم زکوٰۃ دینا یا خیرات کرنا، صدقہ کرنا یا شب قدر کے بعد سے شروع کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام کا طریقہ یہ نہیں تھا، صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں ہی زکوٰۃ دے دیتے تھے، شعبان میں زکوٰۃ نکال دیتے، تاکہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں، صحابہ شعبان میں زکوٰۃ اس لیے دیتے تھے جو بھی ضرورت مند شخص ہے، جو بھی غریب ہے، وہ زکوٰۃ کی رقم سے اپنے لیے سحری افطاری کے سامان خرید کر وہ بھی رمضان کی تیاری کر لے۔ یہ طریقہ تو یہ تھا کہ رمضان میں ادا کرنے سے ہی زکوٰۃ ادا ہوگی، اس کے بعد نہیں ہوگی، یہ غلط طریقہ ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی رمضان کی زکوٰۃ نیت کر کے شعبان میں ادا کریں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، بلکہ بہتر ہے کہ شعبان میں ادا کرے تاکہ دوسروں کو بھی رمضان کی تیاری کا موقع مل جائے، وہ بھی سحری افطار کے لیے اپنے لیے کچھ لا کر وہ بھی روزہ رکھنا شروع کر دے۔ یہ طریقہ رہا صحابہ کرام کا، اور یہ ساری چیزیں جو کچھ ہوتا صحابہ شعبان میں مکمل کر کے انتظار کرتے تھے کہ رمضان کا چاند کب نظر آئے گا، اور جیسے ہی نظر آ جاتا تو صحابہ اکرام رمضان کا چاند نظر آتے ہی اعتکاف کی نیت سے مسجد نبوی میں آ جاتے تھے۔ ایک مہینے کا اعتکاف، شعبان کا چاند ختم ہو کر رمضان کا چاند نظر آنے سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک ایک مہینہ صحابہ اکرام اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آ جاتے تھے۔ اب سوچیں ان کا رمضان کیسا تھا، ایک مہینہ اللہ کی عبادت کے لیے خود کو وقف کر دیتے، خود کو قربان کر دیتے، اور ہم ہیں کہ رمضان کے آنے کی خبر نہیں اور رمضان کے جانے کی بھی خبر نہیں۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی ایک عظیم الشان مہینہ ہمیں عطا کر رہا ہے، اس کے لیے پہلے سے تیار ہو جائے، عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے اور خیرات کے لیے، ہر نیک عمل کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تیار کر لے، رمضان سے پہلے جو بھی کام ہو اس کو مکمل کر لے۔ ابھی 3-4 دن باقی رہ گئے ہیں، اگر 29 کا چاند ہو گیا، اگر 29 تاریخ شعبان کی ہو گئی تو منگل کو چاند نظر آئے گا، اور منگل کو پہلی تراویح اور چہارشنبے کو پہلا روزہ اگر 29 کا ہوا، اگر 30 کا چاند ہوا تو چہارشنبے کی رات کو پہلی تراویح اور جمعرات کا پہلا روزہ ہوگا۔ تو ابھی باقی رہ گئے 4-5 دن، ان 4-5 دنوں میں آپ جتنی رمضان کی تیاری کر سکتے ہیں اتنی تیاری کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ماہ رمضان صحیح طریقے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارکہ کا ایک ایک لمحہ ہمیں عبادتوں میں، ریاضتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ماہ رمضان کے مکمل روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اللہ ماہ رمضان کے صدقے میں مغفرت اور بخشش عطا فرمائے، اس ماہ مبارکات کی رحمتیں برکتیں اللہ ہر مومن کو نصیب فرمائے۔ الہ العالمین اے مالک و مولا ہم تمام کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، الہ العالمین ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، الہ العالمین اے مالک و مولا عالم اسلام میں امن و امان عطا فرما، ہر مومن کی جان و مال کی حفاظت فرما، ہر مومن کی مولا عزت و آبرو کی حفاظت فرما،
خصوصاً بالخصوص مولا فلسطین و غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا باری تعالی ہم تمام کو قبر میں قرآن پاک کا نور عطا فرما، عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما، پل صراط کا راستہ قیامت کے دن آسان فرما دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے الہ العالمین اے مالک و مولا باری تعالی ہم تمام کو زمینی آسمانی آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، مشکلات سے، غموں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین رزق حلال عطا فرما، حرام رزق سے ہم تمام کی حفاظت فرما، مولا رزق میں خیر و برکت عطا فرما، روزی میں کشادگی عطا فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا آج جمعہ کے دن کا واسطہ دیتے ہیں، آج کے دن کے صدقے میں ہم تمام کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، ہماری جائز حاجتوں کو، جائز مرادوں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔